جامع باب 3 تقدیر انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ ہر امر کے لیے ایک موقع اور ہر غرض کے لیے آسمان کے نیچے ایک وقت ہے۔ پیدائش کا ایک وقت ہے اور موت کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کے اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور اچھا کرنے کا ایک وقت ہے۔ ڈھا دینے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کرنے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھروں کے پھینک دینے کا ایک وقت ہے اور پتھروں کے جمع کرنے کا ایک وقت ہے۔ بغل گیری کا ایک وقت ہے اور بغل گیری سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور ضائع کرنے کا ایک وقت ہے۔ رکھنے کا ایک وقت ہے اور پھینکنے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ خاموش رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور نفرت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والے کو اس کام سے جو کرتا ہے کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھا کہ خدا نے بنی آدم کو یہ شغل دیا تاکہ اس سے دکھ پائیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے اپنے وقت کے لیے خوب بنایا اور اس نے انسان کے قلب میں ابدیت رکھی۔ پھر بھی انسان ابتدا سے انتہا تک خدا کے اعمال دریافت نہیں کر سکتا۔ بس میں نے معلوم کیا کہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش رہے اور اپنی زندگی میں عیش کرے، بلکہ کہ ہر ایک کھائے اور پیے اور اپنی محنت کے پھل سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے عطیہ ہے۔ میں نے جانا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ ابد تک رہے گا۔ اس پر زیادہ نہیں کیا جا سکتا اور اس سے گھٹایا نہیں جا سکتا، اور خدا یوں کرتا ہے تاکہ انسان اس کے حضور ڈرتا رہے۔ جو کچھ اب ہے وہ ہم پہلے تھا، اور جو کچھ ہوگا وہ اب بھی ہے، اور جو گزر گیا خداوند اسے بحال کرتا ہے۔ انسان کا انجام موت۔ اور میں نے سورج کے نیچے یہ بھی دیکھا کہ عدالت کی جگہ میں ظلم ہے اور صداقت کی جگہ میں شرارت ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا صادق اور شریر دونوں کا انصاف کرے گا، کیونکہ اس نے ہر غرض اور ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اور میں نے بنی آدم کے حال کی بابت اپنے دل میں کہا کہ خدا ان کا امتحان کرے گا اور وہ دیکھیں گے کہ دراصل ہم حیوانوں کی مانند ہیں، کیونکہ جو کچھ آدم ذات پر واقع ہوتا ہے وہی حیوانوں پر واقع ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی حادثہ ہے۔ جیسے یہ مرتا ہے ویسے ہی وہ مرتا ہے، دونوں کا سانس ایک ہی ہے۔ پس انسان کو حیوان پر کچھ فضیلت نہیں، کیونکہ سب کچھ باطل ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ میں جاتے ہیں، دونوں مٹی سے بنائے گئے ہیں، دونوں مٹی میں جا ملتے ہیں۔ کس نے دیکھا ہے کہ آدم ذات کی روح اوپر کو چڑھتی اور حیوانوں کی روح زمین کے نیچے اترتی ہے؟ سو میں نے دیکھا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں کہ انسان اپنے کاموں میں خوش رہے، اس لیے کہ یہی اس کا حصہ ہے، کیونکہ کون اسے پھر لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے جانے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔